اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجد ایک ایسا روحانی جذبہ ہے جو اللہ کی طرف سے باطن انسانی پر وارد ہو، جس کے نتیجے میں خوشی یا غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس جذبے کو وارد ہونے سے باطن کی حالت بدل جاتی ہے اور اس کے اندر رجوع الی اللہ کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ گویا وجد ایک قسم کی راحت ہے، یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کی صفات نفس مغلوب ہو اور اس کی نظریں اللہ تعالی کی طرف لگی ہو۔ وجد کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ وہ غم ہے جو محبت میں ملتا ہے، اس لیے بیان سے باہر ہے۔ نیز وجد طالب اور مطلوب کے درمیان ایک راز ہے جسے بیان کرنا مطلوب کی غیبت کے برابر ہے۔ وجد عارفوں کی صفت ہے۔ وجد بعض اہل ایمان میں سے ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جب وہ قرآن پاک کی تلاوت یا نعت سنتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو خشیت الہی یا محبت الہی یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یا اولیاء اللہ کی منقبت یا تعریف و توصیف سننے کے وجہ سے ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے۔ خصوصاً جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذاکرین پر انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم مختلف حرکات کرنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ رونے لگتے ہیں، کبھی بھاگنے لگتے ہیں، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے جھکتے اور گرتے ہیں اور کبھی ان کے جسم تڑپنے لگتے ہیں۔ یہ تمام حرکات غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کا اپنے جسم پہ کوئی قابو نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان کو جب چھینک یا کھانسی وغیرہ آتی ہے تو وہ انہیں قابو نہیں کر پاتا کیونکہ یہ غیر اختیاری افعال ہیں، ایسے ہی وجد کی کیفیت بھی غیر اختیاری ہوتی ہے۔ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس میں درس و تدریس فرمانے کے بعد جب توجہ فرماتے تو پوری مجلس پہ وجد و حال طاری ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ اور توجہ کا یہ عالم تھا کہ 2 سے لے کر 70 جنازے اٹھتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کتاب بحجت الاسرار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف گنہگاروں کے لیے ہے اور رہبت عابدوں کے لیے اور خشیت عالموں کے لیے اور وجد عاشقوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر الہی کے دوران وجد میں آتے تو اٹھ کر رقص کرنے لگتے۔ لوگ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ ذکر کے دوران رقص کرتے ہیں، یہ رقص کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رقص وہ کرے جو اگر زمین پر پاؤں مارے تو اسے تحت الثری تک ہر چیز نظر آ جائے، اور اگر آستین اٹھائے تو اس کی نگاہ عرش عظیم پر پڑے، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے چشمے سے پانی پیے اور رقص نہ کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ دوران وجد بے قابو ہو جاتے ہیں اور وجد میں گھومتے ہیں، اس کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا رائے ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ کی محبت میں چھوڑ دو کیونکہ طریقت نے ان کے دل کاٹ دیے ہیں۔ اگر تم ان کی لذت سے آشنا ہو جاؤ تو چیخنے چلانے اور کپڑے پھاڑنے میں ان کو معذور سمجھو گے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نفحات الانس میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں کوئی کسی چیز پر فخر کرے گا اور کوئی کسی پر۔ میں صاحب وجد و حال امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے سوز سینہ پر فخر کروں گا۔
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ مجلس سما میں حاضر تھے، اور قوالوں نے شعر کستگان کھنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جاں دیگر است پڑھا۔ اس شعر پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو وجد ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ نعرہ ماریں، مگر قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا اور کہا، یہ جہاں جل جائے گا۔ وجد کے بارے میں یہ چند واقعات پیش کیے گئے ہیں، اور ایسے کئی واقعات ہیں جن کو نہیں لکھا گیا ہے کیونکہ سب کو لکھنا ممکن نہیں۔ اس لیے مختلف ادوار کے معروف و مشہور شخصیات، جن میں تابعین، تبع